فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ میری قابل احترام اور معزز بہنوں اور بیٹیوں، مجھے خوشی ہے کہ موسم کی سختی کے علیرغم آپ نے اس محفل کو سجایا ہے، اس بزم کو آراستہ پیراستہ کیا ہے اور مل بیٹھ کر حالات کو سمجھنے، اس کا تجزیہ کرنے اور اس میں سے راہیں نکالنے اور منزل کی طرف پہنچنے کے راستے تلاش کرنے کا یہ اہتمام فرمایا ہے۔ میں آپ کی کوششوں اور مساعی کی قبولیت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کا مل بیٹھنا آپ کی جدوجہد کے لیے مہمیز کا کام دے گا۔ جو کشمکش آپ نے مول لے رکھی ہے اور جو کشمکش ایمان کے نتیجے میں ہم سب کا مقدر ہے، اس کشمکش میں کامیابی کی نوید بھی بار بار باہمی مشاورت، حالات کو سمجھنے اور نوشتہ دیوار پڑھنے میں۔ جماعت اسلامی از اول تا آخر ایک دینی تحریک، غلبہ دین کی تحریک، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہٹانے کی تحریک، ظلم کے اس گہوارے اور نظام میں ظلم کی اس طویل رات کو سحر کرنے کی ایک تحریک جس کا نام جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی ہمارے مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے، ہماری زندگی کے نصب العین تک ہمیں پہنچانے کے لیے، ہمیں رب کی رضا کے راستے پر چلانے کے لیے وجود میں آئی ہے، اور بحیثیت مجموعی، بحیثیت امت کے بھی اور ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی ہم پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، جماعت اسلامی نے ان ذمہ داریوں کو سمجھانے میں، بتانے میں اور ان کو ادا کرنے میں اپنا رول ادا کیا ہے، کاموں کو آسان کر کے بتایا اور سمجھایا ہے، اور جدوجہد کا ہم سب کو خوگر بنایا۔ لہذا اس اعتبار سے ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن سے ایثار کا اور قربانی کا پیکر بھی بننا چاہیے، اور حالات کی ہمواری کے لیے، سازگاری کے لیے کوشاں بھی ہونا چاہیے۔ جن حالات سے اس وقت پوری امت گزر رہی ہے، بلا شبہ وہ حالات آزمائش کے حالات، بظاہر جہاں کامیابیاں شادیانے بجا رہی ہیں اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو ہاتھوں میں امید کی شمع تھما رہی ہیں، وہاں پر بھی ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ جد و جہد کے انگنت عنوانات ہیں اور مقامات ہیں کہ جن کو سر کرنا باقی ہے، اور نت نئے حوالوں سے طاغوت کی فرما روائی کو چیلنج کرنا اور سرنگو کرنا باقی۔ لہذا اس اعتبار سے اگر آپ اپنے اطراف پر نظر ڈالیں گی، جیسا کہ آپ یہ کام کرتی ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ تمام مورچوں پر، زندگی کے تمام محاذوں اور میدانوں میں عملاً یہ حق اور باطل کا مارکا گرم ہے، خیر و شر کا مارکا بپا ہے، اور نت نئے حوالوں سے معروف اور منکر کی کشمکش موجود ہے۔ ان تمام دائروں میں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا اور محسوس کرنا، اور پھر لوگوں کو اس حوالے سے متحرک، پرجوش بنا کر متحرک کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری اور فریضہ ہے۔ اور مجھے خوشی ہے اور میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کام کے اندر آپ ہمہ مصروف ہیں، دامیں اور درمیں، قدمیں اور سخنیں، اس پورے ایجنڈے کو اس کی ترجیحات کے ساتھ سمجھنے کا عمل بھی جاری ہے، برپا کرنے کا عمل بھی جاری ہے، بروئے کار لانے کا عمل بھی جاری ہے، اور آپ سب اس کے اندر پیش ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کی اسلامی تحریک ایک چومکھی لڑائی لڑ رہی ہے، اور آپ سب ان باتوں کو جانتی ہیں۔ میں بعض باتیں صرف دہراؤں گا یاد دہانی اور تذکیر کے لیے، اور دل و دماغ کی دنیا میں اگر ہلچل میں کچھ کمی ہے تو اس کو تیز تر کرنے کے لیے، اور بالآخر تیز ترک گامزن منزل معدور نیز کے سبب کو دور تک پھیلانے اور پہنچانے کے لیے۔ ہمارے پڑوس افغانستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے،
ہم اس سے کل بھی بے نیاز نہیں تھے، ہم آج بھی اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ افغانستان اور پاکستان جڑواں ملک ہیں، یہ برادر اسلامی ملک ہیں۔ جتنی سازشیں ان کو الگ کرنے کی، دور رکھنے کی، ایک دوسرے کے خلاف امریکی سازشوں میں شریک کرنے کی، حامد کرزئی کے ذریعے، آصف زرداری کے ذریعے، پرویز مشرف کے ذریعے، ہمارے وزیر اعظم گیلانی کے ذریعے، یا ہماری فوج کے اہم عناصر کے ذریعے جتنی کوششیں اور سازشیں کی گئی ہیں وہ سب کے علم میں ہیں۔ لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام اور اس کی نعمت ہے کہ 11 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ سازشیں ناکام ٹھہری ہیں، وہ تمام کوششوں نے منہ کی کھائی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی فوج 26 ملکوں کی فوج ہے جس کا نام نیٹو ہے، اور 14 امریکہ کے نان نیٹو الائز ہیں۔ اس وقت دنیا کی کم و بیش 60% فوج ہے کہ جو افغانستان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور 11 سال سے اس بات کے لیے کوشاں ہیں۔ جارج بش نے جب یہاں پر یہ فوجیں بھیجی تھیں تو ہر روز ٹیلی ویژن پر آ کر وہ یہ اعلان کرتا تھا کہ اسامہ بن لادن ڈیڈ اور الائیو، زندہ یا مردہ، اس کو ہر حال میں پکڑیں گے، اور ملا عمر اور ان کی شورا اس کو تہس نہس کر دیں گے، اس کو زمین پر بٹھا دیں گے اور اس کے مستقبل کو تاریک کر دیں گے۔ لیکن وقت اور حالات نے اس بات کو اثر نو ثابت کیا کہ دنیا کی 60% فوج، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ایجادات سے آراستہ پیراستہ فوج، جس نے لاکھوں ٹن بارود کی برسات افغانستان پر برسائی ہے، جس نے ہزاروں گولے داغے ہیں ڈرون حملوں کے ذریعے پاکستان میں اور سلالہ میں، جگہ جگہ پر پورے فرنٹیئر کی بیلٹ کے اندر، فاٹا کے علاقے میں، لیکن کتنا وہ نقصان کر سکے اور کتنے نقصان سے وہ خود دوچار ہوئے، یہ بات اب کسی سے مخفی نہیں۔ یعنی بے سر و سامان لوگوں نے، اور نہتے افغان اور طالبان نے امریکہ اور نیٹو کی فوجوں کو، دنیا کی 60% فوجوں کو، ہر حوالے سے ڈسپلنڈ آرمی کو، آرگنائزڈ آرمی کو، پروفیشنل آرمی کو اگر شکست سے دوچار کیا ہے، وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 2 چیزوں سے ان کی مدد کی گئی۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید ہے۔ یہ نصرت اور تائید کسے کہتے ہیں؟ قدموں میں جماؤ کو کہتے ہیں، ویژن کو، بصیرت و بصارت کو کہتے ہیں، دور اندیشی اور دوربینی کو کہتے ہیں، اعتماد اور حوصلے کو کہتے ہیں۔ جب نہتے لوگوں میں حوصلہ پیدا ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائیدی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب نہتے اور بے سر و سامان لوگ دشمن کے اوپر یلغار کرنے لگے، یہ سکون کا، سکینت کا مرحلہ اور لمحہ ہوتا ہے، اور قلبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھام لیتا ہے، اور اپنی نصرت کے نتیجے میں لوگوں کو دور تک دیکھنے کی ویژنری صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی ایسی جماعت عطا فرمائی کہ جو ایک حکم کے اوپر جانے قربان کر دینے کو تیار تھی۔ وہ جماعت کے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ایک ایسی جماعت کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر آدمی عزم اور حوصلے کا پیکر بن جائے، جن کی آنکھیں چمکتی دمکتی آنکھیں، جن کی پیشانیاں کشادہ پیشانیاں، جن کی کر و فر اور جن کی تحرک اور سرگرمی کی وجہ سے لوگوں کے اندر جوش و خروش پیدا ہو۔ ایک ایسی صاحب ایمان جماعت جن کے چہرے نمازوں کی وجہ سے، حق کی میزان کی وجہ سے دمکتے اور قابل اعتماد چہرے ہوں۔ اس لیے یہ بات صرف کل کے لیے اور گزرے ہوئے کل کے لیے نہیں تھی۔ آج بھی جو اللہ کی مدد کے بھروسے پر اور نصرت و تائید کے بھروسے پر اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں، طاغوت کی فرما روائی کے مقابلے میں صف آرا ہوگا، اپنے آپ کو سپردگی، کامل حوالگی کا پیکر بنائے گا، افغانوں نے اور طالبان نے اس بات کو ثابت کیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نے ان کو آ لیا، اس کی نصرت نے ان کو گھیر لیا، اس کے نتیجے میں ہر طرح کا خوف، ہر طرح کی دہشت ان سے دور ہو گیا، ہر طرح کا اعتماد اور حوصلہ، انشراح صدر کی دولت ان کو نصیب ہو گئی، اور طمانیت کی وجہ سے، قدموں میں جماؤ کی وجہ سے استقلال اور ہمت پیدا ہو گئی، اور مداومت کی وجہ سے ان کو کامیابی اور فتح اور سرخروئی حاصل ہو گئی۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تحریکوں کے لیے افغانستان کی جنگ کے اندر بڑا سبق ہے، اور یہ بات پھر سے واضح ہو گئی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اس لیے یہ محض اشعار نہیں ہے، یہ تاریخ کا نچوڑ ہے، یہ جدوجہد کا عنوان ہے، یہ کر و فر اور سرگرمی کے لیے دور تک پھیلی ہوئی کہکشاں ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے، اب سپردگی کے لیے، حوالگی کے لیے، یہ وہ توشہ ہے کہ جس کی طرف انسان چلتا اور بڑھتا ہے۔ اس لیے ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم اس سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ افغانستان میں شکست کا بدلہ امریکہ اور نیٹو کی فورسز پاکستان سے لینا چاہتی ہیں، لیکن یہ طے انہوں نے کیوں کیا؟ روز دھمکیاں مل رہی ہیں، بڑے پیمانے پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ایڈ دی جائے گی تو اس وقت یہ مدد دی جائے گی جب آپ ہماری شرائط پوری کریں گے، جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے احکامات کی تعمیل کریں گے، جب حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپ کھل کر لڑیں گے، جب شمالی وزیرستان میں آپ فوجی کارروائی کریں گے، اور جب ملک کے اندر نام لے کر بتایا گیا ہے کہ کن کن افراد اور شخصیتوں اور ان کے پلیٹ فارم کے خلاف جو بھارت پر حملہ آور ہوتے ہیں، جو بھارت میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جو امریکہ کے حوالے سے القاعدہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کے خلاف جب تک کارروائیاں آپ نہیں کریں گے، ایڈ کا کوئی پیکج آپ کو نہیں ملے گا۔ ایسی ایڈ پر 100 مرتبہ لعنت ہے۔ یہ غلامی کے حوالے سے جس کا ذکر ہوتا ہو، غلامی کی زنجیریں اور خود مختاری کو سلب کرنے کی ہتھکڑیاں جو ایڈ پہناتی ہو، اس ایڈ پر لعنت بھیجنی چاہیے، اور 100 مرتبہ بھیجنی چاہیے۔ قرضوں کی معیشت سے دنیا میں کسی نے ترقی نہیں کی، دنیا کی پوری تاریخ اس پر گواہ ہے۔ جن ملکوں اور قوموں نے ایڈ کے نتیجے میں امداد کے نام پر قرضوں کی معیشت کو پنپنے دیا ہے، پرورش پانے دیا ہے، دن دونی رات چوگنی ترقی کرنے دی ہے، ان ممالک اور ان قوموں کا مستقبل ہمیشہ سے ہمیشہ تاریک رہا ہے۔ قومیں ترقی کرتی ہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر، اپنی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ دے کر، اور جن مقاصد کے لیے آزادی اور خود مختاری انہوں نے حاصل کی ہے، ان مقاصد کو بروئے کار لا کر قومیں ترقی کرتی ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دھمکیاں انہی کو دی جاتی ہیں جو دھمکیوں سے مروب ہوتے ہیں۔ نعت خواہ بند کرنے اور قافیہ تنگ کرنے کے احکامات انہی کے لیے صادر کیے جاتے ہیں کہ جو ان احکامات کے نتیجے میں بھیگی بلی بن جاتے ہیں، جو چرنوں کو چھوتے اور ہاتھوں کو جوڑتے اور گھگیائی ہوئی آوازوں کے اندر اپنی بات اور اپنے پیغام کو بھی ٹھیک سے پہنچا نہ پاتے ہوں۔ ہمارے ملک کا، قوم کا، پوری کا المیہ ہی اس وقت یہ ہے کہ 18 کروڑ لوگوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، خواب غفلت سے بیدار کیا جا سکتا ہے، بڑے مقاصد کے لیے ان کی ذہنی ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ جتنے زرداری اور گیلانی اور مجھے کہنے دیجئے جتنے کیانی یہاں پر موجود ہیں، ان سب نے قوم کو تفرقوں کے اندر، ٹکڑیوں کے اندر، چھوٹی بڑی اکائیوں کے اندر تقسیم کرنے کا تو کام کیا ہے۔ قوم کی یکجہتی کے لیے جن مقاصد کی آبیاری سے قوم میں یکجائی پیدا ہو سکتی ہے، ان مقاصد کی آبیاری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ لہذا بجا طور پر جماعت اسلامی کا، دینی تحریکوں کا، محب وطن عوام کا اور ان تمام گروہوں کا یہ فرض قرار پاتا ہے جو اس ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، جو اس کی خود مختاری کا سودا نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جماعت اسلامی کے گرد ریلی راؤنڈ کریں۔ ہم نے اگر یہ بات کی ہے کہ نیٹو کی سپلائیز کو جاری نہیں کرنا چاہیے، اس کو بحال نہیں ہونا چاہیے، یہ محض کسی ضد اور ہٹ دھرمی کے نتیجے میں ہم نے یہ بات نہیں کی، یہ محض انا پرستی کے نتیجے میں ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر سلالہ کے واقعے کے بعد، جس میں 24 جوان ہمارے شہید ہوئے تھے، نیٹو کی سپلائیز بند کی گئی ہیں،
اور اگر پارلیمنٹ کی قرارداد نے یہ شرط رکھی ہے کہ اس پر امریکہ معافی مانگے، ہمیں پارلیمنٹ کی قرارداد سے اتفاق نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر اگر یہ طے کیا ہے کہ سلالہ کے واقعے پر امریکہ پاکستانی قوم سے معافی مانگے، اور دوسری بات یہ بھی طے کی ہے کہ ڈرون حملے بند کیے جائیں، اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ نیٹو کی سپلائی بحال ہو یا نہ ہو، ہم اس قرارداد سے متفق نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک نیٹو کی سپلائی کسی قیمت پر بحال نہیں ہونی چاہیے، غلامی کی دستاویز پر کبھی بھی دستخط نہیں ہونے چاہیے، اپنے آپ اپنے پیروں پر قوم کی حیثیت سے ہرگز کلہاڑی نہیں مارنی چاہیے، اور نیٹو کی سپلائیز کا بحال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے ملک کو سلالہ بنا دیں، امریکہ کو کھل کھیلنے کا موقع دیں، نیٹو کی سازشوں کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی کے ڈھلان کے اوپر چھوڑ دیں، اور اس کو پنپتا ہوا اور پرورش پاتا ہوا اور بیل بوٹے لاتا ہوا دیکھیں اور لوگوں تک بتائیں۔ لیکن ان دو شرائط کے منظور نہ ہونے کے باوجود کہ امریکہ نے کہہ دیا کہ سلالہ کا واقعہ پاکستانی فوج کی غلطی سے پیش آیا، پہل پاکستان کی آرمی نے کی تھی، جو واقعاتی اعتبار سے بھی غلط بات ہے، اور امریکہ نے ڈرون حملے جاری رکھے ہیں، ایک ایسے پس منظر میں بھی اگر نیٹو کے سپلائیز کو بحال کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم نے بھی اس بات کا فیصلہ کیا ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم آئین کی بالادستی کے حوالے سے جانے پہچانے لوگ، ہم قانون کی فرما روائی اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے والے لوگ ہیں، ہم قوم سے مسلسل رابطہ رکھیں گے، ہم جن علاقوں سے نیٹو کی یہ سپلائیز گزرتی ہیں، اپنے پیروں پر چلتی ہیں اور منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں، ان علاقوں کے لوگوں سے ہم نے اپیل کی ہے، آئندہ بھی اپیل کریں گے کہ ان سپلائیز کو بحال نہ ہونے دیا جائے، ہر قیمت پر ان کو روکا جائے، اور اپنی غلامی کو کھلے بندوں قبول کرنے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جائے۔ اس لیے اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو بحیثیت مجموعی ملک کی آزادی پر جو آنچ آ رہی ہے، ملک کی خود مختاری کا حکمران جس طرح سودا کر رہے ہیں، اس سے بچانے کے لیے کام کیا۔ اس لیے ہمارے پڑوس میں اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے، اصلاً یہ ساری کی ساری جنگ پوری امت کے حوالے سے ہے، اور امت کا یہ ایجنڈا سب کے سامنے ہے۔ دیکھیے، یہ اسی جنگ کے مختلف مورچے اور محاذ ہیں۔ اگر حسنی مبارک رخصت ہوا ہے مصر میں، اگر تیونس کے اندر تبدیلی آئی ہے، اگر مراکو کے اندر خوشی کی لہریں دوڑی ہیں، اگر لیبیا کو کوئی پیغام ملا، اگر یمن کے اندر کر و فر و کشمکش دکھائی دیتی ہے، اگر دوسرے مختلف علاقوں کے اندر یہ کیفیت ہے، یہ شکست حسنی مبارک کی نہیں ہے، امریکی سامراج کی شکست۔ ان تمام علاقوں کے اندر امریکی استعمار جس نے جگہ جگہ پر حسنی مبارک بٹھا رکھے تھے، وہ حسنی مبارک کئی کئی اشروں تک ظلم کی تلوار سے کام لیتے رہے، ظالمانہ فیصلے کرتے رہے، لوگوں کے حقوق سلب کرتے رہے، لوگوں کا جینا دوبر کرتے رہے، اپنے عوام کو دیوار سے لگاتے رہے، من مانی کارروائیاں کرتے رہے، اور لوگ ان کے خلاف کام کرتے رہے اپنی آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے۔ اور وقت اور حالات نے یہ بتایا کہ امریکہ کا بوریا اور بستر مصر سے بھی گول ہوا ہے، تیونس سے اور مراکو سے بھی گول ہوا ہے، اور باقی علاقوں میں بھی یہی منظرنامہ ہے، یہی معاملہ افغانستان میں پیش آیا ہے۔ اور مجھے یہ بات کہنے دیجیے، باتیں ساری وہی ہیں کہ جو آپ پہلے سے جانتی ہیں، میں صرف اشارے کر رہا ہوں ان کی طرف۔ دیکھیے، یہ جو بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن MFN پسندیدہ ترین قوم کا درجہ دینے والی بات، یہ محض تجارت کے دائرے میں نہیں ہے۔ تجارت کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں جس سے ہم تجارت کریں، ہماری تو صنعتیں بند ہیں، ہمارے کارخانے بند ہیں، ہمارے محنت کش بے روزگار ہیں، ہمارے یہاں بجلی ہے ہی نہیں، ہمارے یہاں گیس موجود ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی ریلیشن نہیں ہے مزدوروں کے اندر اور مالکان کے درمیان، ہمارے یہاں تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے، ہماری صنعتوں کا بھی یہ حال ہے، کارخانے بھی بند پڑے ہیں، ہماری ایگریکلچر اور زراعت کا بھی یہ حال ہے، اس کو بھی وہ سب کچھ میسر نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ کس بات کی تجارت ہم کریں گے؟ ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز پیاز اور ادرک اور پودینہ تک بھارت سے منگانے پر مجبور کیے جائیں، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھارت اور امریکہ کا جو قارورہ ملتا ہے اور
دونوں بیک وقت جس طرح امت مسلمہ کے اور اسلام کے دشمن ہیں، دونوں کے دونوں ہینڈ ان گلوز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مسافے کے اندر مصروف ہیں۔ بھارت کو اس علاقے کا تھانے دار بنایا جا رہا ہے، اور اس کے تھانے دار بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ افغانستان میں قدموں کو جمائے۔ اس کو کانٹریکٹ دیے گئے ہیں، تعمیرات کے منصوبے دیے گئے ہیں، اس کی چہل پہل ہے بظاہر افغانستان میں، اس لیے کہ نیٹو کی فوجیں بھارت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، امریکی فوجیں بھارت کے لیے بھی امن کا آشتی کا پیغام لے کر آتی ہیں۔ لہذا پاکستان کے ذریعے بھارت کو وہ راستہ فراہم کیا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں داخل ہو سکے۔ بھارت اور افغانستان کا بارڈر نہیں ملتا، اس کو تھانے دار نہیں بنایا جا سکتا، اور تھانے دار کو لازم ہے کہ وہ افغانستان میں ڈیرے ڈالے، وہاں بڑے پیمانے پر انسان کشی کرے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری وزارت خارجہ نے بھی، وزیر اعظم، صدر اور کابینہ نے بھی، اور کئی دائروں کے اندر فوج نے بھی یہ سگنلز دیے ہیں کہ وہ اس فیصلے سے راضی۔ یہ غلامی کا فیصلہ ہے، یہ بھارت کے ہاتھوں اپنے آپ کو گروی رکھنے کا فیصلہ ہے، یہ اس خطے میں بھارت کو بالادست ماننے کا، تسلیم کرنے کا فیصلہ ہے۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، یہ محض نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا رویہ ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ اس کردار کو مضبوط ہونا ہے، اس رویے کو دور تک پھیلانا ہے، اس کلچر کو انشاءاللہ فروغ دینا ہے، اور زندگی کے تمام دائروں میں اسی کو اول و آخر قرار پانا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس خطے سے جانے والا نہیں۔ یہ جو اعلان ہے کہ 2014 میں وہ چلا جائے گا، یہ بڑی سادگی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے۔ وہ خود بھی یہ نہیں کہہ رہے اپنی بیسس قائم رکھیں گے، اپنی فوج کے متدبہ حصے کو قائم رکھیں گے، اس لیے کہ اس خطے میں رہنے کے نتیجے میں، دیکھیے میں ایک بڑی بنیادی بات عرض کروں، بات شاید طویل ہو رہی ہے، کہ امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کو، نئے عالمی نظام کو پورے مشرقی مغربی یورپ نے تسلیم کر لیا ہے، جس کو مغربی دنیا کہتے ہیں، اس نے تسلیم کر لیا ہے۔ بھارت اور اسرائیل تو ان کے بعد گزار ہیں، روس لاکھ کہیں کہ ہے پر نہیں ہے والی کیفیت ہے، یعنی صاف چھپتا بھی نہیں، سامنے آتا بھی نہیں، لیکن اس ریجن کے اندر پاکستان، افغانستان، چائنا، ایران، سینٹرل ایشیا کی ریاستیں، انہوں نے امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے نہیں تسلیم کیا تو اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے عقیدے، ہمارے پاس اپنا عالمی نظام، جس کو ہم اسلامی نظام کہتے ہیں، جس کو ہم قرآن و سنت کا نظام کہتے ہیں، جس کو ہم شریعت کا نظام کہتے ہیں، جس کو ہم عدل و انصاف کا نظام کہتے ہیں، جس کو ہم محمود و ایاز کے ایک صف میں کھڑے ہونے کا نظام کہتے ہیں، برابری اور مساوات کا، اور دکھی لوگوں کے دکھوں کے مداوے کا نظام کہتے ہیں۔ ہم جب اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، زخموں کو پھایا رکھنے کی بات کرتے ہیں، محروم لوگوں کی محرومی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے جو منشور پیش کیا ہے، دلدل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے پیش کیا ہے۔ ہم نے مدینے کی اسلامی ریاست کو اگر اپنا مطبع نظر بنایا ہے، تو یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اس ریاست اور اس کے خد و خال کو دہرایا جائے، اس معاشرے کو از سر نو برپا کیا جائے، اس نظام کو ایک بار پھر چلتا پھرتا دکھایا جائے، اور قرآن و سنت تلاوت کے لیے بھی ہیں، ثواب حاصل کرنے کے لیے، لیکن قائم کرنے اور نافذ کرنے کے لیے۔ دنیا کے جتنے مسائل ہیں، جتنے فتنے ہیں، اپنے ملک کی بھی اگر بات کریں، بے روزگاری اور زرداری لازم و ملزوم، جب تک زرداری ہوگا بے روزگاری ہوگی، مہنگائی اور گیلانی لازم و ملزوم، جب تک گیلانی ہوگا مہنگائی بھی ملک کے اندر ہوگی، لاقانونیت بھی ہوگی، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہیں، غیر محفوظ ہوگی۔ ان سب سے اگر نجات پانی، جماعت اسلامی کا منشور یہ کہتا ہے، جماعت اسلامی کا کنڈکٹ یہ کہتا ہے، جماعت اسلامی کا کردار یہ کہتا ہے، جماعت اسلامی کے کارکن کے رویے اور اس کے کردار کی جھلک یہ کہتی ہے کہ جب تک یہ تمام نظام اس طریقے سے موجود رہے گا، یہ مسائل بڑھیں گے، دن دونی رات چوگنی ترقی کریں گے، ان مسائل کے اندر جیومیٹریکل پرپورشن سے اضافہ ہوگا۔ اس لیے میں ایک ضمناً بات یہ بھی عرض کروں، اگر ہم نئے عالمی نظام کے خلاف بات کرتے ہیں تو ایمان اور عقیدے کے تقاضے کے طور پر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور وحی کے ذریعے سے لوگوں تک دعوت پیش کی اور لوگوں کو یہ باور کرایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ جو تلاوت آیات ہے، یہ دعوت اللہ بھی ہے، یہ رجوع اللہ بھی ہے،
یہ پاکیزگی اور صفائی اور طہارت کی طرف بھی بلاتی ہے، یہ اپنے جھگڑے اور قضیے سارے نپٹانے کے لیے قرآن کی طرف بلاتی ہے، یہ عدل و انصاف کی میزان نصب کرنے کی طرف یہ دعوت بلاتی ہے۔ یہ دعوت جو ہے یہ تحریک ہے، یہ دعوت جو ہے یہ بڑے پیمانے پر لوگوں کے اندر بیداری کی لہر اٹھانے کے لیے ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر رابطہ عوام کے ذریعے اس پورے ایجنڈے کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے۔ مجھے تھوڑا سا گلہ ہے، مرد حضرات سے، اپنے بھائیوں سے زیادہ یہ گلہ ہے، لیکن تھوڑا سا گلہ آپ سے بھی ہے۔ دیکھیے، آپ نے سیلاب کے زمانے میں کام کیا، کراچی میں تو سیلاب نہیں آیا تھا الحمدللہ، لیکن سیلاب زدہ علاقوں کے لیے آپ نے تن من دھن اپنا ایک کیا۔ ہمارے بھائیوں نے بھی، بہنوں نے بھی رمضان کے روزے سیلاب زدہ علاقوں میں رکھے، عید وہیں پر گزاری، مہینوں ان کو مکانوں کی تعمیر کر دیا، ان کے دکھوں کا مداوع، اور یہ کسی پر احسان نہیں کیا، یہ ہمارا فرض تھا، ہم کو کرنا چاہیے، ہم نہ کرتے تو ہم سے پوچھا جانا تھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ آپ نے زلزلے کے زمانے میں سب سے پہلے آپ ہی کی ٹیمیں پہنچی ہیں، ڈاکٹروں کی ٹیمیں پہنچی ہیں، رضاکاروں کارکنوں کی ٹیمیں پہنچی ہیں مہینوں زلزلہ زدہ علاقوں میں، لیکن جن لاکھوں لوگوں کو آپ نے مدد پہنچائی، ان لاکھوں لوگوں کو اپنا ووٹر بھی بنائی، تاکہ شریعت نافذ ہو سکے، تاکہ عدل قائم ہو سکے، تاکہ مہنگائی سے نجات مل سکے، تاکہ امریکہ کی غلامی سے جان چھوٹ سکے۔ ان سب کو ووٹر بنانے کے لیے رابطہ عوام دوبارہ انہی خواتین کے پاس جائیں، انہی گھرانوں پہ دستک دیں، اپنے چہروں کو پھر دکھائیں، اپنی بات ان تک پھر پہنچائیں، اپنے ولولوں سے اس استدلال لوگوں تک پیش کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ پچھلے 6-7 الیکشنز میں آپ نے جن لوگوں کو جھولیاں بھر بھر کر ووٹ دیے ہیں، پورے 5 سال تک ان کو جھولیاں بھر بھر کر بددعائیں اور گالیاں بھی دی، اس لیے کہ وہ مہنگائی بڑھاتے ہیں، حالات کی خرابی بڑھاتے ہیں، مسنگ پیپل کی تعداد بڑھاتے ہیں، ڈرون حملوں میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں، بلوچستان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، سندھ کے انٹیریئر کے ساتھ شہروں میں زیادتی کرتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ چاروں طرف کرتے ہیں۔ اب جو 8ویں 9ویں مرتبہ الیکشن ہوگا، کیا آپ پھر انہی کو ووٹ دیں گے؟ اسی پیپلز پارٹی کو جس نے روٹی کپڑا مکان نہیں دیا، آپ کو 4 مرتبہ حکومت بنی ہے، اسی ایم کیو ایم کو کہ جو ٹارگٹ کلنگ کرتے ہوئے، بوری بند لاش کا تحفہ دیتے ہوئے نہ تھکتی ہے، نہ لوگوں کو تھکنے دیتی ہے، جو بلیک میلر کی بڑی پارٹی ہے اس ملک کے اندر جس کا وجود نظر آتا ہے۔ اس لیے اچھے پیرائے کے اندر، نرم لب و لہجے کے اندر، نرمی گفتار کے ذریعے، دلیل اور استدلال کے ذریعے، فلسفے اور نظریے کے ذریعے، رویے اور کردار کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ اپنا ووٹ دینے کا رویہ بدلیں، اور جن کی خدمت کی ہے آپ نے ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ووٹ کا رویہ کیسے بدلا جائے۔ پھر آپ نے جلسے کیے، پچھلے 3-4 مہینوں میں 70-80 لاکھ لوگ ہوں گے جنہوں آپ کے جلسوں کے اندر پورے ملک کے اندر شریک ہوئے، یہ بہت بڑی تعداد ہے، پہلے کبھی اتنے لوگ آپ کے جلسوں میں نہیں آئے۔ پریس نے کچھ رپورٹ کیا ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان کا جلسہ تو نہیں دکھایا، سوات کا جلسہ تو پریس اور میڈیا نے نہیں دکھایا، بلکہ بتایا بھی نہیں، دکھانا تو بات کی بات، ایبٹ آباد کا جلسہ تو نہیں دکھایا، لورالائی کا جلسہ تو نہیں دکھایا، فاٹا میں ہم گئے تھے وہاں کا جلسہ تو نہیں دکھایا۔ لاکھوں لوگ اس پہ شریک ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ تمام مردوں کی، خواتین کی، سب کی ذمہ داری کہ ان تمام جلسوں میں آنے والے جو گھنٹوں وہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کی بات، پیغام جنہوں نے سنا ہے، اگر نہیں پہنچی تھی تو اثر نو دعوت ان تک پہنچی ہے، ان کو یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ووٹر بنیں، جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، پیپلز پارٹی سے نجات پائیں، ایم کیو ایم اے این پی سے نجات پائیں، مسلم لیگ قاف سے نجات پائیں، پرویز مشرف کی لابی سے نجات پائیں، ظلم کے جتنے عنوانات ہیں ان سب سے نجات پائیں۔ اگر ووٹ کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے تو کیوں نہ یہ کام ووٹ سے کیا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے رابطہ عوام ہونا چاہیے۔ چلیے، آپ خواتین ہیں، آپ کی ذمہ داریاں اور بھی ہیں، 10 گھنٹے نہ صحیح 7-8 گھنٹے یہ کام ہونا چاہیے۔ اس کا پلان بنایا جائے، منصوبہ بنایا جائے، مردوں کے نظم سے اس میں تعاون حاصل کیا جائے، مردوں کے نظم کے لوگ یہاں پر بھی موجود ہیں، ان سے بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اس میں تعاون کریں کھلے دل کے ساتھ، اس لیے کہ یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے کام کی مقدار بھی زیادہ ہے اور آپ کے کام کی رفتار بھی زیادہ ہے۔
اور اس سے استفادہ کرنا یہ ہم سب کا پوری تحریک کا فرض ہے۔ حالانکہ جب مرد یہ بات کہتے ہیں اور بلا استثناء کہتے ہیں اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ اور وسعت قلبی کے ساتھ اور عالی ظرفی کے ساتھ کہتے ہیں، تو کبھی کبھی کہنے کو یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے کام کی مقدار کیوں نہیں بڑھاتے، آپ اپنے کام کی رفتار کیوں نہیں بڑھاتے۔ لیکن یہ تو ان کا اجتماع ہوگا تو انشاءاللہ وہاں پر بھی یہ بات اپنی طرف سے بھی آپ کی طرف سے، مجھے آپ کا موقف بھی مردوں کے کام کے بارے میں معلوم، لیکن ہر بات کو کہنے کا کوئی موقع اور محل ہوتا ہے، انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن ناگزیر ہے کہ یہ جو پورا ایجنڈا امت کے حوالے سے ہے، وہ نیٹو کا معاملہ ہو، اس کی سپلائیز کا معاملہ ہو، وہ ڈرون حملوں کا معاملہ ہو، یعنی حقیقت یہ ہے کہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ، میں نے ان سے زیادہ صابر و شاکر لوگ نہیں دیکھے۔ یعنی ابھی پھر یہ ہوا ہے واقعہ کہ باڑہ کے لوگ ہیں اور خیبر کے لوگ ہیں، 3.5 لاکھ کی تعداد میں لوگ ہیں جو ہجرت پر مجبور کیے گئے، در بدر کیے گئے، گھر سے بے گھر کیے گئے، نوشہرہ کے مختلف کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور کیے گئے۔ ٹھیک ہے آپ کام کر رہے ہیں، میں نے بھی جا کر یہ بات ان سے عرض کی ہے کہ فوراً اسکول بھی یہاں کھولا جائے، اسپتال بھی یہاں پر بنایا جائے، الخدمت کے ذمہ یہ کام کیا ہے۔ لیکن یہ صابر و شاکر لوگ، کوئی ایک آدمی بھی پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں لگاتے۔ بعض علاقے ایسے ہیں، بعض جگہ لوگ ایسے بستے ہیں کہ پیر میں کانٹا چبھے تو وہ پاکستان کے خلاف بات شروع کر دیتے ہیں، لیکن جن کی زندگیاں بار بار مستقبل سے محروم کی گئی، یہ جو پورا علاقہ سوات کا اور بنیر کا اور شمالی جنوبی وزیرستان اور میرام شاہ کا ہے، پوری قبائلی بیلٹ ہے، اسکول تباہ ہو گئے ہیں، اسپتال ختم ہو گئے ہیں، اجتماعی زندگی ناپید ہو گئی، بچوں کا مستقبل تاریک ہو گیا، لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں محنت کے اندر، کشمکش کے اندر مول لے کر ان تمام کاموں کو انجام دے رہے ہیں، اور کسی کے آگے نہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ کسی سے گلہ اور شکوہ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے صابر لوگ ہی بالآخر اس تعین و بالصبر و صلاح کا سہارا لینے والے لوگ جو ہیں بالآخر قوموں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، قوموں کی تقدیر بدلنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کے لوگ اس رول کو ادا بھی کریں گے اور اس کردار کے نتیجے میں پاکستان کو اس کے اصل مقام تک پہنچائیں گے۔ دیکھیے ذکر آ گیا ہے تو بات عرض کروں، یہ جو فاٹا کا علاقہ ہے، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا، ویسے تو فاٹا کا علاقہ بھی ہے اور کچھ نہ کچھ بندوبستی علاقے جس کو کہتے ہیں، یعنی سیٹل علاقے جن کو کہنا چاہیے، یہ جو پختون ہیں، یہ جو افغان ہیں، یہ ہماری تاریخ ہیں، یہ ہمارا جغرافیہ ہے، انہوں نے ہمارا مستقبل تعمیر کیا۔ وہ جو محاورے میں بات کہتے رہے نا، اردو محاورے میں ہم کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا، لیکن تاریخ نے ہمیشہ کے لیے انمٹ الفاظ میں اس بات کو رقم کر دیا ہے کہ جب کسی سپر پاور کی موت آتی ہے تو افغانستان کا رخ کرتی ہے۔ برطانیہ کی موت آئی تھی، افغانستان کی طرف چل پڑا، نیست و نابود ہوا، پامال ہوا، ہر کروفر اس کی ناپید ہوئی اور انتشار کے حوالے ہوئی۔ پھر روس کی موت آئی تھی تو اس نے افغانستان کا رخ کیا، اس کا سوشلزم بھی فضاؤں میں تحلیل ہوا، اس کا کمیونزم بھی ہواؤں کے اندر جذب ہو گیا اور آسمانوں نے اس کو اچک لیا، فلسفہ اور نظریہ بھی اور ریاست اور حکومت بھی اس کی ناپید تھے۔ اب امریکہ کی اور نیٹو کی موت آئی ہے تو انہوں نے افغانستان کا رخ کیا ہے، لیکن یہ جو پوری افغان پختون بیلٹ ہے، آج کا آزاد کشمیر انہوں نے بھارت سے لے کر ہم کو دیا، ہماری فوج نہیں تھی، فوج ہوتی تو شاید یہ کام ہوتا ہی نہ سرے سے۔ اور یہ پختون سارے قبائلی علاقوں کے لوگ سری نگر تک پہنچ گئے تھے، اسی لیے پنڈت جواہر لال نہرو یونائٹڈ نیشنز گئے تھے اور یہ وعدہ کر کر آئے تھے کہ ہم ان کو حق رائے دہی، استصواب کا حق دیں گے کشمیریوں کو، اور یہ اپنی قسمت کا، مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے کہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لہذا تاریخ میں ان کا جو رول ہے سپر پاورز کو شکست دینے کا، آزاد کشمیر کو آزاد کرانے اور بھارت کے سینے پر مونگ ڈلنے کا، اس رول کی سزا ان کو دی جا رہی ہے ڈرون حملوں کے ذریعے، ملٹری آپریشن کے ذریعے۔ ایک موقف جماعت کا میں بیان کرتا رہا ہوں ملٹری آپریشن کے حوالے سے۔ دیکھیے پاکستان کی بات بعد میں کروں گا، دنیا بھر نے جگہ جگہ ملٹری آپریشن پچھلی ایک صدی کے اندر کیے،
اور ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ ملٹری آپریشن ڈز ناٹ ریزالو اینی تھنگ، یہ کنفیوز کرتا ہے سچویشن کو، مسائل کے اندر اضافہ کرتا ہے، مسائل کو ختم کرنے کا ذریعہ ملٹری آپریشن نہیں ہے، یہ نفرتوں کے بیج بوتا ہے، یہ کانٹے بوتا ہے، اور فوج کے اندر اور عوام کے درمیان خلیج کو وسیع کرتا ہے۔ پاکستان نے ایک ملٹری آپریشن مشرقی پاکستان میں کیا تھا، نتیجہ بنگلہ دیش نکلا۔ بلوچستان میں 5واں ملٹری آپریشن جاری، بلوچوں کو چڑھانے کے لیے۔ دیکھیے جتنے وسائل بلوچستان کے پاس، سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، نام اس کا بلوچستان، سب سے زیادہ وسائل سے مالا مال صوبہ ہے، نام اس کا بلوچستان۔ اس بلوچستان کے وسائل کا 25% بھی اگر بلوچستان میں لگایا جائے تو پاکستان کا خوشحال ترین صوبہ بلوچستان بن سکتا ہے۔ لیکن بلوچوں کو اگر آپ دیوار سے لگائیں گے، بلوچوں کا جینا دوبھر کریں گے، ان سے وعدے کر کے مکر جائیں گے، پیکج کے نام پر ان کو دھوکہ دیں گے، محض کابینہ کا اجلاس کوئٹہ میں کر ان کو لالی پاپ دیں گے، کھلونے دے کر ان کو بہلانے کی کوشش کریں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو ابھی نکلا تو نہیں ہے، لیکن اس کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ وہاں پاکستان کا قومی ترانہ نہیں بجایا جا سکتا، میں تو لورالائی بھی گیا ہوں، کوئٹہ بھی گیا ہوں، پشین بھی گیا ہوں، اس کے قرب و جوار میں بھی گیا ہوں، وہاں تو لوگوں مجھے سارے محب وطن نظر آئے، لوگوں سے جس طریقے سے اگر بوری بند لاشوں کے تحفے ان کو ملتے رہیں، اگر پیکج کے نام پر ان سے فریب کیا جاتا رہے گا، اور یہ کام کوئی غیر نہیں اپنے کر رہے ہوں، صدر اور وزیر اعظم کر رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ جو غصہ، جو جھگلاہٹ، جو اشتعال اور ہر طرح کے عناصر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، جس کا اظہار ان کی طرف سے ہوگا، وہ پھر ایک دور تک پھیلا ہوا معاملہ ہے جس کو سکیڑا نہیں جا سکتا۔ لہذا اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ ملٹری آپریشن جو لوگ کراچی کے بارے میں تجویز دیتے ہیں، ان سے بھی ادب سے گزارش ہے کہ کراچی میں پہلے بھی ملٹری آپریشن ہو چکا ہے، بے نظیر کی اجازت سے ہوا ہے، اس کی سرپرستی میں ہوا ہے، وہ ان کے وزیر دفاع تھے، کیا نام تھا ان کا، نصیر اللہ بابر کی سرکردگی میں ہوا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ نصیر اللہ بابر صاحب سے درخواست کی تھی، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، کہ کراچی میں آپ نے جو ملٹری آپریشن ہوا تھا، آپ اس کی تفصیل سے مجھے آگاہ کریں، میں 3 گھنٹے خاموشی کے ساتھ آپ کو سنوں گا، کوئی سوال بھی نہیں کروں گا۔ جو روداد انہوں نے 2-2.5 گھنٹے میں سنائی اور میں خاموشی سے سنتا رہا، حقیقت یہ ہے کہ وہ روداد بھی رونگٹے کھڑے کرنے والی۔ گیہوں کے ساتھ گھن پسنے کی بات میں نہیں کر رہا، بڑی تعداد میں بے گناہ لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، بے آسرا، بے یار و مددگار لوگ ہیں، جن کے خلاف کارروائیاں ہو جاتی ہیں، اور جو کلپریٹس ہیں، جو اصل مجرم ہیں، جن کے ہاتھ، جو رنگے ہاتھوں جن کو پکڑا جانا چاہیے، وہ اسکاٹ فری ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پاتا۔ اس لیے ملٹری آپریشن اندھے بہرے ہوتے ہیں، ملٹری آپریشن جس قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ انسانی سکت کو سہنے سے باہر ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی مسئلے کا حل نہ خیبر پختونخوا میں یہ فوج نے اگر اس لیے ملٹری آپریشن شروع کیا تھا کہ امریکہ کو یہ باور کرائے کہ ہم بھی طالبان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، جتنی کی ہے انہوں نے وہ بھی سب کو معلوم ہے، جتنی نہیں کی وہ بھی امریکہ گلے کی صورت میں اور ڈومور کی صورت میں کہتا ہے۔ لیکن اگر امریکہ خود مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے افغانستان کے طالبان سے، بار بار اپنی قطر کے اندر بھی مذاکرات کی میز اس نے بچھائی، جرمنی میں بھی اس نے مذاکرات کی میز بچھائی، لیکن ایک فریق موجود تھا، دوسرا فریق طالبان وہاں پر موجود نہیں تھا۔ افغانستان میں بھی انہوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی۔ اگر امریکہ ہاتھ جوڑ رہا ہے طالبان کے مذاکرات کے لیے اور شرطیں مان رہا ہے وہ طالبان کی مذاکرات کے لیے، تو پاکستان سے کیوں کہتا ہے کہ یہاں پر کارروائی کی جائے، یہاں پر ڈومور کے نتیجے میں جیٹ فائٹرز جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے، یہاں پر ڈرون حملوں کو وسعت دی جائے اور بڑے پیمانے پر امریکہ کو یہ کام کرنے دیے جائے؟ اس لیے کہ امریکہ انتشار پھیلانا چاہتا ہے، امریکہ سوسائٹی کو انڈسپلن، ڈس آرگنائز کرنا چاہتا ہے، امریکہ یہاں اس معاشرے کے اندر آپادھاپی کے کلچر کو، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کا عنوان دور تک سے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں اس پہ چوکندہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کی جائے، حقانی نیٹ ورک سارا کا سارا افغانستان میں موجود ہے، سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں،
اور امریکہ کے بس میں نہیں ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کر سکے۔ اگر امریکہ کہتا ہے کہ شمالی وزیرستان میں ملٹری آپریشن کیا جائے، میں بار بار کہہ چکا ہوں شمالی وزیرستان پورے فاٹا سے مختلف ایک علاقے کا نام ہے۔ شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر کارروائی شروع ہو جائے گی، خودکش حملے شروع ہو جائیں گے، حالات کی خرابی لوگوں کے پیروں کو پکڑ لے گی، نت نئے حوالوں سے ملک کے اندر دہشت گردی کو فروغ ملے گا، اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ شمالی وزیرستان میں ملٹری آپریشن کے نتیجے میں نام تو حقانی نیٹ ورک کا لیا جائے، لیکن اصلاً پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، غیر مستحکم کیا جائے، اور ہمارے ایٹمی پروگرام پر قبضے کے جو بھارت اور اسرائیل کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ یہ وہ ایجنڈا ہے جو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ لیکن میری بہنوں اور بیٹیوں، میں نے کچھ عرض کیا ہے، جستا جستا اس بات کی طرف اشارہ کیا، ہم جس کا کام کر رہے ہیں، جس حوالے سے جس دین کے غلبے کے لیے کوشاں ہے، جہاں وہ ہمارے ایمان کا تقاضا، ہمارے دین کا جزو لا ینفق ہے، ہمیں یہ کام سپرد کیا گیا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پوری امت کے ذمے یہ کام ہے کہ غلبہ دین کو لے کر اٹھے اور پوری دنیا کو دین کی طرف بلائے۔ اگر پوری امت یہ کام نہ کر رہی ہو، اس معاملے میں کسی مغالطے کے اندر غلطہ اور پیچا ہو، تو پھر کوئی جماعت ہونی چاہیے، کوئی گروہ ہونا چاہیے، کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت لوگوں کو دے، معروف اور منکر کی کشمکش معاشرے میں پیدا کرے، اور منکر کے اور معروف کے ہم نواؤں کی تعداد بڑھائے، اضافہ کرے، اور منکر کو ڈیفینسو جنگ لڑنے اور دیوار سے لگانے کی کوشش کرے، دلیل سے بھی یہ بات کرے، طاقت اور قوت سے بھی یہ بات کرے، اختیارات جو میسر ہیں اس سے بھی یہ بات کرے، اور دل نشین پیرائے میں لوگوں کے ذہنوں کو فتح کرنے، ذہنوں کو اپنی طرف مائل کرنے اور دل و دماغ کو فی الحقیقت مسخر کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے جس کا کام ہم کر رہے ہیں اور جو کام اس کا دیا ہوا انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے بس میں نہیں ہے کہ اس کام کو نتیجہ خیز بنائیں۔ اس کام کو نتیجہ خیز بھی وہی بنائے گا جس کا یہ کام ہے۔ اس نے ہمیں آزمائش کے اندر ڈالا ہے، امتحان ہمارا لیا، اور زندگی اور موت کی کشمکش کے حوالے سے یہ دیکھنا مطلوب ہے کہ ہم کتنا اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ اس لیے اسی سے نصرت اور تائید طلب کرنا، ہاتھ اٹھا کر یہ کام کرنا، ہاتھ پھیلا کر اس سے طلب کرنا، بانداز سرگوشی اس سے باتیں کرنا، بآواز بلند اس کو پکارنا، کبھی انفرادی کبھی اجتماعی دائرے کے اندر اس سے کمک طلب کرنا، اپنے ضعف کو قوت میں تبدیل کرنے کے لیے، اپنی کمزوری کو طاقت میں ڈھال دینے کے، چاروں طرف فحاشی اور یعنی بے حیائی کا ایک سیلاب۔ چینل سے ہم کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں، چینل والے پیچھے کیمرہ اور ادھر ادھر کر دیتے ہیں، وہ علیحدہ سے احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارا نام دیا جا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی اور عریانی پھیل جائے۔ میں ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے اور فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھ کر اس بات کا اندازہ کر لیا کہ آپ کچھ کہنے والے، کوئی ارشاد فرمانے والے، اور فرماتی ہیں کہ میں متوجہ ہو گئی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لیکن آپ خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے، وضو فرمایا اور خاموشی سے اپنی مسجد کی طرف نکل گئے۔ لیکن میں نے تو یہ بات آپ کے چہرے کو دیکھ کر پڑھ لی تھی کہ آپ کچھ فرمانے جا رہے ہیں۔ فرماتی ہے کہ میں مسجد کی دیوار سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ سنوں آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم منکر کو دیکھو گے اور اس کے خلاف نہیں اٹھو گے، اگر ظلم کی انگنت شکلیں تمہارے معاشرے میں رائج ہوں گی اور تم ان کی نفی نہیں کرو گے، اگر فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کھل کھیل کر سامنے آ جائیں گے، اور تم ان کا بندوبست نہیں کرو گے اور منکر کی تمام شکلوں کا ابطال اور نفی نہیں کرو گے، تو پھر تم ہاتھ اٹھا کر مجھ سے دعائیں کرو۔
ہاتھ پھیلا کر مجھ سے طلب کرو گے، بزبان حال مجھ سے کچھ کہو گے، بزبان قال کہنے کی کوشش کرو گے، میں تمہاری تمام دعائیں تمہارے منہ پر دے مانوں، میں تمہارے تمام مطالبات نامنظور کر دوں گا، میں تمہاری تمام فرمائشوں کو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بس اتنا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ ہمارے معاشرے میں فحاشی کا ایک سیلاب، بے حیائی کا ایک طوفان، رب کی نافرمانی کے نت نئے طریقے لوگوں نے ایجاد کیے، مخلوط بھی اور غیر مخلوط بھی۔ یہ میں جانتا ہوں کہ معاشرہ کن ہاتھوں میں اس وقت کن کی گرفت میں ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمارے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جب اشتہارات چھاپتے ہیں تو کس لالچ اور حرص کے نتیجے میں چھاپتے ہیں۔ جہنم کی آگ اس کا نتیجہ نکلنا۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ بات کہتا ہوں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ بات کہتا ہوں، جو لوگ اس کام کے اندر گرفتار ہیں، کچھ آخرت کے بھی فکر کریں، کوئی جواب دہی کا بھی احساس کریں، نہ اپنے لیے دوزخ مول لیں، نہ لوگوں کو آگ کے حوالے کریں۔ گھروں کے اندر اخبار پڑھنے مشکل ہو گئے ہیں، گھروں کے اندر چینلز کو ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھنا ممکن نہیں رہا ہے، اور یہ بات کہیں ٹھہرنے والی نہیں، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہ دعوت کا موضوع ہے، یہ رجوع اللہ کا موضوع ہے، یہ تبلیغ کا اور اشاعت کا، اور دلوں کو نرم کر کے اس کو متوجہ کرنے کا موضوع ہے۔ اور آپ میں سب سے زیادہ یہ صلاحیت ہے، مردوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ جو نرم خوئی ہے، یہ جو اپنائیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو یہ صلاحیت سب سے زیادہ دی ہے کہ وہ لوگوں کو متوجہ کر سکے، اپنے شوہر کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کو، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو متوجہ کر سکے۔ اور پھر جو ادارے اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اشتہارات کی جو پوری دنیا آباد کیے ہوئے، ان سب کو متوجہ کرنے کا، خطوط بھی لکھیں، ٹیلی فون بھی، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا میں، یہ تو اپنائیت کی بات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، کروڑوں لوگوں کے مستقبل کو سنوارنا اور تباہی سے اس کو بچانا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ دین کا پیغام ہے، یہ دعوت کا عنوان ہے، اور یہ معاشرے کے اندر تبدیلی کے عنوانات ہیں۔ جتنے بڑے پیمانے پر آپ اس بات کو پھیلائیں گی، فروغ دیں گی، اتنا ہی آپ کے کام میں برکت ہوگی، اتنا ہی آپ کے اوپر رحمتیں نازل ہوں، اتنی نعمتیں ہیں کہ جو چاروں طرف آپ کے منڈلائیں گی، اور اتنے ہی آپ کی بات پر تاثیر ہوتی چلی جائے گی، اور بات کہنے میں اور لوگوں تک پہنچنے میں جو خلا ہے وہ پر ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میری بہنوں، بیٹیوں، معزز بہنوں، بیٹیوں، میں نے قدر نظم کے ساتھ بھی اور منتشر انداز میں بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے تحرک اور سرگرمی میں اضافہ بھی ہوگا، اور جن مقاصد کے لیے ہم کوشاں اور سرگردہ ہیں ان کو بروکار لانے کے لیے بھی ہم زیادہ سنجیدگی کا اور کشمکش کو مول لینے کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔